عید کی نماز کے لیے اللہ کے رسول کے دور میں جو طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عید کی نماز، اور پیچھے مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی. صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. اس لیے عورتوں کی الگ سے امامت عورت کرائے یہ مناسب نہیں ہے. آپ انتظام کریں اور مردوں ہی کی جماعت میں جو ہے عورتوں کا انتظام ہو اور مرد امامت کرائے تو یہی زیادہ. یہ بہت افسوس کی بات، اللہ نے اس پر افسوس ظاہر کیا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اعراض کر رہے ہیں، اپنا منہ موڑ رہے ہیں. سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، بتانے والا بتا رہا ہے، ان کی موت یاد دلا رہا ہے، ان کی آخرت یاد دلا رہا ہے، مگر وہ دھیان دینے کو تیار نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی بیماری کے بارے میں بتایا، غفلت کی بیماری. غفلت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کبھی آپ روڈ پر چل رہے ہوں اور بیچ روڈ پر ایک آدمی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کے بیچ روڈ پہ چل رہا ہو اور آپ ہارن پر ہارن دے رہے ہو اور وہ ہٹ نہ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار یہ انسان کتنا بڑا لاپرواہ ہے، کتنا بڑا غافل ہے. اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا. ہم اس کیفیت کو غفلت بولتے ہیں. غفلت، انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو کر کے زندگی گزارے، یہ غفلت ہے میرے پیارے ساتھی. اور آج معاف کیجئے گا ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور جو انسان غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ جانور سے بھی بدتر ہے. آئیے قرآن کی ایک آیت ذرا دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ہم نے بہت سارے جنات کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. جہنم کے لیے ہم نے فکس کر دیا ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے. جنات بھی بہت سارے ایسے ہیں اور انسان بھی بہت سارے ایسے ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل تو ہے، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ اس دل کا استعمال نہیں کرتے، وہ غور نہیں کرتے، وہ فکر نہیں کرتے. ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. دل اور دماغ تو ہے مگر غور نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ بہرے ہیں، اندھے نہیں. آنکھیں ہیں مگر عبرت کی نگاہیں نہیں ہیں. آنکھیں ہیں، سچائی کو نہیں دیکھتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے. ان کی آنکھیں اس کے سلسلے میں بند ہو جاتی ہیں. کان ہیں، سنتے ہیں مگر حق بات بیان کی جائے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے. اللہ فرماتا ہے ایسے لاپرواہ لوگ، ایسے غافل لوگ، ایسے بے خبر لوگ جن کے پاس دل اور دماغ تو ہے مگر استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو ہیں مگر سچائی کو نہیں دیکھتے، کان تو ہے مگر حق بات کو نہیں سنتے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. غافل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں اپنے کان، اپنی آنکھ اور اپنے دل اور دماغ کا استعمال نہ کریں. میرے پیارے ساتھیوں، آج ذرا نوجوان نسل کے اوپر نظر اٹھا کے دیکھو. آج ہم سب اس غفلت کی بیماری میں مبتلا ہیں. آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا کے بیٹھا ہے؟ کھانا ہے، کمانا، انجوائے کرنا ہے. نہ زندگی کا کوئی موٹو ہے، نہ مقصد ہے، نہ مشن ہے. اے مسلمان، اگر تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور انجوائے کرنا ہے تو تیری زندگی کے بیچ میں اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تیری زندگی میں اور ایک مشرک کی اور ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ معاف کرنا، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے. اپنے کھانے کا انتظام کرنا تو جانور کو بھی آتا ہے.
ایک حیوان بھی اپنا پیٹ پال لیتا ہے۔ اے انسان، تو اپنی شرمگاہ کی اور اپنے جسم کے تقاضے ہی پورے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ کیا ہے تیری زندگی کا مقصد؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان میری توحید پر آ جائے، میری عبادت کرے، مجھ کو راضی کرے، ایسا کام کرے جس سے میں خوش ہو جاؤں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جب انسان اس کو اپنا لے تو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہے، نہیں، میرا رب کس میں خوش ہے، میرا رب کس میں راضی ہے، انسان اس بات کی پرواہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، پرواہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ اللہ اسے لوگوں کا محتاج نہیں بنائے گا، لوگوں کے در کا بھکاری نہیں بنائے گا۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ لوگ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہیں، جتنے بھی آپ نیک بن جائیں، لوگ آپ سے کب خوش ہوں گے؟ جب آپ مریں گے اور لوگ آپ کی قبر پہ مٹی دینے آئیں گے، تب کہیں گے یار یہ آدمی اچھا تھا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ یہ زندگی بہت بہت قیمتی ہے میرے بھائی۔ ہمارے دین میں خودکشی کیوں حرام ہے؟ ہمارے دین میں سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ ابھی اتر پردیش کے ڈومریا گنج کے ایک مدرسے کے طالب علم کی خبر آئی، اس نے خودکشی کر لی۔ یتیم بچہ تھا، کچھ اس کو اسکول میں ٹارچر کیا گیا، اس کو کچھ ٹیچروں نے یا کچھ انتظامیہ کی طرف سے کچھ ٹارچر کیا گیا فیس وغیرہ کو لے کے، غریب بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، وہ بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے۔ آج مسلمان جب خودکشی کرتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے میرے ساتھیوں۔ ہمارے دین میں بہت بڑا کرائم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ خودکشی نہیں کر سکتے، آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے سگریٹ پینا، گٹکھا کھانا، کسی بھی طریقے کا نشہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ اس کے اندر نشہ ہے، اور اس لیے بھی حرام ہے کیونکہ وہ آپ کے شریر کو نشٹ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے شریر کو نشٹ کرے، آپ کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ جو چیز آپ کے جسم کے لیے مضر ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ امتحان کے طور پہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ لیبلوکم، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ کون
زیادہ عمل کرتا ہے نہیں کہا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوانٹیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی۔ آپ کا عمل کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میٹر نہیں کرتا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ میٹر کرتا اللہ تعالیٰ کا۔ ابھی 15 شعبان کی رات گزری، اسی شعبان کے مہینے میں، اب تو رمضان دستک دے رہا ہے، 15 شعبان کی رات کو شب برات منائی جاتی ہے۔ کتنے مسلمان 15 شعبان کی رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، قبرستان جا کے دعائیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں۔ عبادت تو ہو رہی ہے، کوانٹیٹی تو بہت ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو عبادت صحابہ نے نہیں کی، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عبادت بدعت کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی۔ تو زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے بھائی۔ آج سارے کے سارے لوگ چہرے پر محنت کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کو دیکھو اپنے میک اپ پر کتنا خرچ کر رہی ہیں۔ اب تو بہار کے بعض علاقوں میں پروگرام کے لیے میں گیا تو دیکھتا ہوں نقاب کے اوپر بھی لڑکیاں لائٹ لگا رہی ہیں، نقاب کے اوپر بھی لائٹ لگی ہے۔ اب بھائی جب نقاب کے اوپر تم لائٹ لگا رہی ہو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نقاب کا تو مقصد ہے چھپانا اپنے آپ کو، اب تم نقاب کے اوپر لائٹ لگا رہی تو اپنے آپ کو اور نمایاں کر رہی ہو، کیا مطلب ہے؟ نقاب کو بھی آج ہم لوگوں نے ایک فیشن بنا دیا ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری بہنوں کو، آج اپنے شریر پر، اپنے چہرے پر کتنی محنت ہو رہی ہے۔ آج میک اپ آئٹم خریدنے پر شوہروں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان کی بیویوں کے میک اپ پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان چہرے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، بالوں کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے لوگ ہم کو ہینڈسم مان لیں، خوبصورت مان لیں، اسمارٹ مان لیں۔ او اپنے آپ کو خوبصورت اور ہینڈسم کہلانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے چہروں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی۔ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے گورے چٹے ہو، تمہارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دیکھا جائے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھا جائے گا۔ دل پر محنت کرو میرے پیارے ساتھی۔ بہت خوبصورت ایک لڑکا، بہت خوبصورت ایک خاتون، دنیا ان کے حسن و جمال کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے ان کے سینے میں جو دل ہے، اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اس دل میں ایمان کی محبت کتنی ہے، اس دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، اس دل میں آخرت کا ڈر کتنا ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کیا میرے پیارے ساتھیوں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دل پر محنت کرو۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا۔ دنیا میں انسان اگر رسوا ہو بھی جائے، آج رسوا ہوا ہے، کل سیٹلمنٹ ہو جائے گا، کل عزت پا جائے گا۔ کل جو رسوا تھا آج عزت پا رہا ہے، لیکن آخرت کی جو رسوائی ہے، قیامت کے دن کی جو ذلت ہے، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ قبر میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ آخرت میں آپ کا مال کام آئے گا، نہ قبر میں آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دینے آئے گی، نہ قیامت کے دن آپ کا ساتھ دینے آئے گی۔ ہاں نیک اولاد ہے، دعا کرے گی آپ کے لیے تو اس دعا کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اولاد بنفس نفیس چل کر، کوئی بیٹا ایسا تو نہیں جو باپ کے ساتھ قبر میں جا کے اتر جائے، کوئی ایسا بیٹا تو نہیں جو باپ کا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہہ دے کہ اے اللہ میرے باپ کی جگہ مجھے عذاب میں ڈال دے اور اللہ اس کے مطالبے کو قبول کر لے۔ نہیں، نہ قیامت کے دن بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم،
قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل پر محنت کرو میرے بھائیو، یہ دل ہمارا بہت کٹھور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جلسوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یوٹیوب پر بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی تقاریر کی کمی نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہم سنتے ہیں، رات رات بھر جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ سماج میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ کیا بات ہے کہ سماج کے اندر گندگیاں کم نہیں ہو رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہودیوں سے کہا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے پاپ کیے کہ پاپ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں جاری ہونے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پگھل جاتے ہیں۔ اے انسان تو اتنا پاپی ہو چکا ہے، اتنا پاپی ہو چکا ہے، تیرا دل پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں میرے ساتھی۔ اور یاد رکھیے یہ مدرسے جو چلتے ہیں، یہ مدرسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان مدرسوں میں آپ کے دل کی بیماریوں کا علاج پڑھایا جاتا ہے، دل کو کیسے اللہ کی طرف مائل کیا جائے، دل کو کیسے شریعت کی طرف مائل کیا جائے۔ اگر ایک جملے میں کہوں، ان مدرسوں کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ انسان کیسے بنتے ہیں؟ ان مدرسوں سے جو نکلتے ہیں، جو دین کے طلبہ اور دین کے علماء اور دین کے داعی جو دنیا میں قرآن و سنت کو عام کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں جو اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ دل پر محنت کرو میرے ساتھی۔ ہم نے تو کورونا کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جو کئی نسلوں نے نہیں دیکھا، جو کئی صدیوں نے نہیں دیکھا، ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ کورونا کا وہ دور جس دور میں ہماری مسجدیں بند ہو گئی، خانہ کعبہ اللہ کا گھر جو 24/7 جس کا طواف ہوتا رہتا ہے، جہاں نماز ہوتی رہتی ہے، وہ خانہ کعبہ وہ مقفل ہو گیا، وہاں تالا لگ گیا۔ مسجدوں میں نماز بند ہو گئی، گھروں میں عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی، جمعہ گھر میں قائم کیا گیا۔ یہ سارے مسائل نئے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اور حالات اتنے بدتر ہوئے کہ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر دیکھتے تھے آج امریکہ میں کتنے لوگ مرے، آج فلاں ملک میں کتنے لوگ مرے، کرکٹ کے اسکور کی طرح مرنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی تھی۔ اور حالات یہاں تک ہم نے دیکھے، ہمارے یو پی میں بنارس کا میں رہنے والا ہوں، گنگا کے گھاٹ کے کنارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں پڑی رہتی تھی، کوئی جلانے والا نہیں، کوئی ان کا انتم سنسکار کرنے والا نہیں۔ کتنی جگہوں پر تو مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا انتم سنسکار کیا، کتنی جگہوں پر باپ مرا ہے، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو چھونے کو تیار نہیں ہے، کتنی جگہوں پر کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں سے لاشوں کو اٹھایا گیا۔ یہ حالات انسانی تاریخ نے بہت کم دیکھے تھے، یہ حالات ہم نے دیکھے تھے میرے بھائی۔ اتنے مشکل ترین حالات دیکھنے کے باوجود ہم کتنے کٹر دل اور کتنے کٹھور دل کے مالک ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بدل جاتی، ہم اللہ والے بن جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے بن جاتے، جو نماز سے دور ہے وہ نمازی بن جاتے، جو شراب میں غرق تھے وہ شراب سے توبہ کر لیتے، جو زنا میں مبتلا تھے وہ زنا سے توبہ کر لیتے۔ مگر حالات نے الٹا رخ دیکھا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی ہماری بے راہ روی میں، ہماری گندگیوں میں، ہماری برائی میں کوئی کمی نہیں۔